بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صفحہ کے کام سے آغاز کریں گے۔ الف تھوڑا سا موٹا ہو گیا ہے اور الف کا رخ زیادہ ترچھا کر دیا ہے، تھوڑا سا کھڑے رخ کے ساتھ لے کے آئیں گے تو الف مزید آپ کا پتلا نظر آئے گا۔ رخ بہتر ہے لیکن قلم کا رخ ٹھیک نہیں ہے۔ الف کا رخ بہتر ہے کہ الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی طرف آیا ہے کرو کے ساتھ، یہ ٹھیک ہے، لیکن قلم کا زاویے کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ اور پھر یہاں سے نیچے گیا اور فوراً اٹھ گیا، تو اس کو آہستہ آہستہ اوپر لے کے جانا ہے، آہستہ آہستہ، اور پھر اس طرف لے کے جانا ہے۔ تو یہ کمی رہ گئی، فوراً اوپر اٹھ کے، باقی یہ حصہ آپ کا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ جیم کا یہ حصہ اچھا ہے، یہ تھوڑا موٹا ہو گیا، یہ اوپر کا حصہ جھک رہا ہے، یعنی یہ نیچے ہے اور یہ حصہ اوپر ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، تھوڑا سیدھا رکھنا ہے۔ دال میں بہت زیادہ گھوم گیا، یہ حصہ اچھا ہے لیکن بڑا بھی ہو گیا، گھوم بھی گیا، تو اس طرف آپ نے توجہ دینی ہے۔ جب کسی کے کام کی میں کریکشن کروں تو کریکشن کے بعد اپنے کام کا فوراً سے اسکرین شاٹ لے لے تاکہ پھر میں اگلے کام کی طرف جاؤں۔ تو یہ دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس مس سدرا کا کام موجود ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے۔ یہ الف آپ کا بہت اچھا ہے، بس تھوڑا سا اس کا رخ سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی طرف چل گیا، جبکہ اس کو الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی طرف آنا تھا۔ رخ ہی اس کا ٹھیک ہے، یہاں تھوڑا سا شروع سے موٹا لگ رہا ہے، باقی الف یہ بھی اچھا ہے اور یہ بھی اچھا ہے، اس کے نیچے والے کا رخ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ با بہت اچھا ہے، یہ والا با بھی بہت اچھا ہے، یہاں تھوڑا سا زیادہ گھوما ہوا لگ رہا ہے، یہ اوپر والا اس سے زیادہ بہتر ہے۔ ویسے نیچے کا اسٹروک اس کا زیادہ اچھا ہے، نیچے والے کا۔ جیم کا اتنا حصہ اس میں بہت پیارا ہے، اس میں تھوڑا سا یہاں موٹا ہو گیا، نیچے والا حصہ مزید تھوڑا سا نیچے کر کے پھر آپ لے کے آئیں گی تاکہ تھوڑا سیدھا پن آ جائے۔ اس میں بھی یہاں آپ نے تھوڑا سا نیچے لانا ہے سیدھا، اور اس کے بعد یوں آنا ہے۔ اس کو دیکھ لیجیے گا، دال آپ کا یہ والا بہت ہی اعلیٰ ہے، اس میں یہ بہت زیادہ گھوما ہوا دکھائی دے رہا ہے، ہلکا سا غیر محسوس طور پر گھومے گا۔ اوپر والا ہاں دال آپ نے بہت خوبصورت لکھا ہے ماشاءاللہ۔ اپنا نام بھی آپ نے اچھے انداز میں لکھنا ہے تاکہ اس سے مزید یہ علم ہو کہ یہ آپ کی مشق ہے۔ اتنی اچھی اچھی مشقیں میں نے پھر سوشل میڈیا پہ شیئر کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کے کام کو دیکھ کر دوسروں کی ہمت افزائی بھی ہو اور آپ لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی۔ اچھا جی، یہ کن کا کام ہے؟ یہ میرے خیال میں عبد الخالق کا کام ہے۔ کوشش کریں کہ مشق کر کے جو فائنل نتیجہ ہے وہ آپ مجھے بھیجیں۔ بہت سارے الف وہ کافی وقت بھی لگتا ہے اور مشکل بھی ہوتی ہے۔ الف ماشاءاللہ ابھی بہت زبردست ہے،
बा थोड़ा सीधा चला गया, यानी गहराई कम है और ऊपर की तरफ जा रहा है। ये तस्वीर भी थोड़ा सा तस्वीर खींचने के अंदाज में भी ये होता है कि फर्क होता है। बिल्कुल सीधी तस्वीर मुझे भेजेंगे तो उस तरह मुझे काफी आसानी होगी। अलबत्ता ये आपने बहुत अच्छा लिखा है, जिम भी आपका बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अल्लाह मजिद व बारिक। ये थोड़ा सा ये हिस्सा मोटा हो जाता है, सुलूस की तरफ इशारा देता है, इतना ज्यादा मोटा नहीं करना। दाल बहुत अच्छा है। दाल थोड़ा सा कुछ हिस्से को आप कम लाए हैं, पहले हिस्से को, जिसकी वजह से ये दब गया है। थोड़ा सा खोल के फिर ये लेके आना है, लेके आना है। ये हिस्सा दब गया, छोटा पड़ गया, जिसकी वजह से दाल थोड़ा सा छोटा लग रहा है। यहाँ ज्यादा वाजे है, यहाँ भी छोटा रह गया। इसको देख लीजिएगा। इस मासूमा का काम है, नुक्ते बहुत जोड़ के डाले हैं, जिसकी वजह से अलिफ छोटे हो गए। थोड़े से खोल के नुक्ते डालें ताकि थोड़ा सा जी सर। सही वजन पर आए। और यहाँ पर बा का रुख आपने ज्यादा तिरछा रखा है, जिसकी वजह से बा का ये हिस्सा ज्यादा तिरछा होके सामने आया है। इसको थोड़ा सीधा रखें ताकि फिर इसकी शेप वो सही नजर आए। इसमें आपने बा का रुख सीधा करना है। नीचे वाला हिस्सा बेहतर है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से पर मुनहसिर होता है। ऊपर वाला हिस्सा अगर ठीक ना हो तो नीचे वाला हिस्सा भी कलम के उसी जाविये पर रहते हुए ठीक नहीं बनता। एक तो सीधा आ गया, दूसरा फिर कलम काफी इसमें एक ही तरह का मालूम हो रहा है। हालांकि जब तिरछा आते हैं तो थोड़ा सा कलम पतला और फिर यहाँ आकर थोड़ा सा मोटा होता है और फिर ये ऊपर जाता है। कलम के जरिए मैं इसकी वजाहत करूंगा। यहाँ अलबत्ता बेहतर है, आखिर में थोड़ा सा यहाँ पर कलम पतला होगा, इस हिस्से पे आपने गौर करना है। जीम का हिस्सा जैसे कि मैंने कहा था उमूमी गलतियों में थोड़ा ढीला हो जाता है, यहाँ ठीक है। इसको थोड़ा सा सीधा करके ऊपर ले जाना है। ये हिस्सा आपका छोटा बन रहा है जीम को। यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये दाल तमाम दाल में से कतरे बेहतर है। यहाँ कुछ कलम हिल गया, लेकिन ये दाल भी बेहतर है, जबकि ये ज्यादा मुड़ गया और ये ज्यादा गोल होके नीचे आ गया। नीचे का हिस्सा इसमें भी काफी बेहतर है। जी सर। तो माशाल्लाह अच्छा काम है। और इन गलतियों को सामने रखते हुए आगे भी बेहतर से बेहतर की कोशिश कीजिएगा। ये इस माहम का काम है, अपना नीचे नाम लिख दिया करें। अलबत्ता ये जीम का नुक्ता जैसे कि साइज में बड़ा है, तो यहाँ भी उसके हवाले से बड़े नुक्ते हो गए, तो ये मुझे बड़ा लग रहा है। इसको मजीद नीचे लेके आए और ये जीम बनाए। आपका जीम लंबाई के हिसाब से छोटा है, दाल का ये हिस्सा बेहतर है लेकिन बड़ा हो गया है, क्योंकि आपने काफी बड़े कलम से लिखा है, इसीलिए ये चीज ठीक नहीं रहती। आप छोटा कलम इस्तेमाल करें, जैसे कि मैंने कहा कि 2 मिलीमीटर का या 2.5 मिलीमीटर का कलम इस्तेमाल करें। उससे बड़ा ना हो, उससे छोटा ना हो। ये हिस्सा काबिल गौर है, बहुत पतला हो गया। इसको देखिएगा। मिस जैनब का काम है माशाअल्लाह। अलिफ आपका ये बेहतर है, और अलिफ में जो साइज है वो ये ज्यादा पतला हो गया। ये ये वाला अलिफ दरमियान वाला बेहतर है, थोड़ा सा हल्का बाल बराबर पतला हो गया तो ये अच्छा है। बा ऊपर वाला बहुत अच्छा है, नीचे वाला बा भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर दोबारा आपको कलम टचिंग करते हुए थोड़ी मोटाई आ गई है। बहरहाल ये अच्छा है। जीम का ऊपर का हिस्सा अच्छा है, नीचे का हिस्सा बहुत बड़ा भी हो गया और मोटा भी हो गया। तो इसको देखिएगा। दाल में ये हिस्सा बहुत आगे जा रहा है, ऊपर भी उठ रहा है, आखिर से नोक काफी उठ रही है। फिर बताइए, ये दाल बेहतर है, लेकिन साफ करने से थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है। यहाँ बड़े कलम से आपने लिखा है, इतना हिस्सा बहुत खूबसूरत है, इस हिस्से पर आपको काम करने की जरूरत है। कलम सीधा रख के इस तरफ आना है। ये बा नीचे बहुत ज्यादा गिर गए हैं, जरा इनको देखिएगा। गिर के फौरन उठता है और फिर ये ऊपर चला जाता है। दाल में यहाँ ये हिस्सा छोटा हो गया, नीचे वाला बहुत अच्छा है।
یہاں بھی آپ لوگ کو کوشش کریں کہ مشق کا نتیجہ بھیجیں، ساری مشقیں نہ بھیجیں، جو مشق کے آخر میں جو کچھ سیکھا ہے اس کو فائنل کر کے مجھے دکھائیں۔ یہاں قلم کا رخ بالکل ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے الف چوڑے چوڑے بن گئے، موٹے موٹے بن گئے۔ یہاں بھی با کا رخ ٹھیک نہیں ہے، یہاں با کا یہ حصہ بہتر ہے لیکن شروع کا حصہ قابل غور ہے۔ میں نے جیسا کہ مس معصومہ کے کام میں بتایا کہ پہلا حصہ جب متاثر ہوتا ہے تو اگلا حصہ بھی متاثر ہوتا ہے، تو اس بات کو ذرا دھیان سے سامنے رکھیے گا اور پھر مشق کیجیے گا۔ دال میں یہ حصہ بہتر ہے، یہ جلدی نیچے آ جاتی ہے، تھوڑا سا گھما کے اس طرف پھر نیچے آئے، اور یہ حصہ بہت سیدھا اور گول ہو گیا ہے، آخر سے بہت زیادہ اٹھ گیا ہے، اس کی طرف بھی دھیان دیجیے۔ جیم میں یہاں کچھ حصہ بہتر ہے اور باقی نیچے کا حصہ کافی قابل غور ہے، لفظ موٹے موٹے بن رہے ہیں، قلم کو پتلا بھی کرنا، یہ حصہ بھی بہت اچھا ہے۔ یہ ساری سٹروکس آپ کے قابل غور ہیں۔ جی اس میں بھی وہی غلطیاں ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ بڑے قلم سے آپ نے بھیجا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے پیجز آپ دیکھیں، پوری ڈائری کے ایک تہائی بلکہ آدھے حصے پر ہی آپ کا الف مجھے نظر آ رہا ہے، تو یہ جو ہے نا کافی اس حرف کے ساتھ تھوڑا ظلم ہے، یہ کافی بڑا ہو گیا۔ قلم دیکھیں سیدھا ہے، جس کی وجہ سے کتنا موٹا ہے یہ حصہ کچھ بہتر ہے، آخر سے یوں ہونا چاہیے، یہاں بہتر، یہ بہت گھوم گیا، یہ حصہ فوراً پتلا ہو گیا اور یہ فوراً اس طرح موٹا آ گیا، اس کو اور لمبا کر کے لانے کی ضرورت ہے۔ یہاں نوک نکل گئی ہے، یہ حصہ اچھا ہے، یہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے۔ اچھا جی، یہاں آپ اپنا نام لکھیں گے، یہ کن کا کام ہے؟ ذرا بتائیے گا کن کا کام ہے یہ؟ مس ثنا کا آپ نے نام لکھنا ہے، اور یہ الف یہاں سے آگے فوراً پتلا ہو گیا، تھوڑا سا تدریجاً یہ پتلا ہوتا تو یہ بہت اچھا ہے۔ یہ حصہ تھوڑا بڑا ہو گیا، یہاں قلم بہت سیدھا سیدھا موٹا ہو گیا، اور اس کو تھوڑا سا اونچا لے جائیں یہاں تک، اس نوک تک۔ اس حصے کی وجہ سے اگلا حصہ بھی وہ پراپر اچھا نہیں لگ رہا، یہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے، اس کو سیدھا لے کے جانا ہے ایسے، اور پھر اس کی وجہ سے یہ حصہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو یوں آنا تھا اور یہ فوراً چلا گیا، اس کو نیچے آ کے پھر سیدھا جانا تھا، جبکہ یہاں قلم کا زاویہ ٹھیک نہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت موٹا ہو چکا ہے۔ یہ حصے آپ کے قابل غور ہیں، کافی محنت کی ضرورت ہے آپ کو، خوب مشق کریں، وقت نکالیں، اور درمیان میں کبھی موقع ملے تو مشق کر کے مجھے دکھا دیا کریں۔ مس سعدیہ عدنان کا کام ہے، بہت اچھا ہے، الف یہ بہت اچھا ہے، یہ الف تھوڑا سا زیادہ ترچھا ہو گیا، با آپ کا بہتر ہے، ہلکا سا اٹھا کے اس رخ پہ لے آئیں، اس حصے کو ہلکا سا، زیادہ اٹھا دیا میں نے۔ جیم کا یہ حصہ کافی جھوم رہا ہے، اور یہ حصہ قلم کے مقابلے میں کافی پتلا ہو گیا ہے، اس کو دیکھیے گا، اور اس کو مزید یہاں سے لائیں، نقطے آپ کے بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں، خاص طور اوپر والے، ان کو دیکھیے گا،
دال بہت اچھا ہے. آخر کا رخ سیدھا نہیں، آخر کا رخ تھوڑا سا اس طرف ہونا چاہیے. دال ایسے ختم ہو تو پھر اس کا رخ یہ ہو. اس کا خیال رکھیے گا. اس حصے پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. اور یہ حصہ بہت زیادہ گولائی اختیار کر رہا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے. قلم کے ذریعے سے انشاءاللہ سب کی جو کمیاں ہیں وہ میں اس کی طرف آتا ہوں. یہ یاسر بھائی کا کام ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے بہت اچھے. اس میں تھوڑا سا جلدی یہ زیادہ کھو گیا، تھوڑا سا یہیں سے آتا یہ بہت زیادہ اچھا لگتا. یہ حصہ باریک اور تھوڑا سا لمبا ہو گیا، اس کو تھوڑا چھوٹا سلوس سے مشابہت دے رہا ہے، تھوڑا چھوٹا کریں اور اس کی گہرائی کو تھوڑا سا کم کریں. بالکل سلوس کا با لگ رہا ہے، تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے. تھوڑی گہرائی کم کریں اور اوپر والے حصے کو کم کریں. جن کا یہ حصہ اتنا حصہ بہت خوبصورت ہے. یہ حصہ جلدی یہاں موٹا ہو گیا، تھوڑا سا نیچے لائیں زید اور پھر ادھر لے کے جائیں. یہ حصہ البتہ اچھا ہے ماشاءاللہ. دال تھوڑا سا بال برابر مزید یہاں سے موٹا ہو جاتا تو آپ کا دال بہترین ہے ماشاءاللہ. اچھا جی، یہ کن کا کام ہے؟ محمد احسان. محمد احسان. الف اچھا ہے ماشاءاللہ. اور یہ زیادہ گھوم گیا، اس کو گھومنا تو ہے لیکن گھومنے کے ساتھ ساتھ قلم تھوڑا پتلا بھی ہوگا. یہ موٹا موٹا رہ گیا، اس کو آگے کرنا ہے اور تھوڑا سا پتلا ہوگا. یہ موٹا رہ گیا یہاں پہ، تھوڑا سا پتلا ہو گیا، پھر یہ حصہ جائے گا اوپر. یہ حصہ زیادہ اس کی چونچ نکلی ہوئی نظر آ رہی ہے، تھوڑی سی یہ کمی ہے اس میں. نیچے لائیں، مزید بڑا کریں اس کو تاکہ آپ کا یہ الف پورا کا پورا اس میں سما جائے. اور یہ حصہ بہت زیادہ گھوم گیا، اس کو یہاں سے لا کر واپس بھی لانا اس طرف. یہ بہت یوں چلا گیا. اور یہ آخر سے دیکھیں اس کا رخ بھی ادھر جا رہا ہے، اس کا رخ بھی ادھر جا رہا ہے. رخ ادھر جائے اور یہ زیادہ گھوما ہوا محسوس ہو رہا ہے، رخ کی وجہ سے دال کے آخری کا مزہ تھوڑا سا کرکرا ہو گیا. تو اس کو بغور دیکھیے گا اور خوب مشق کیجیے گا. اچھا جی، یہ بتائیے یہ کن کا کام ہے؟ یہاں آپ نے نام لکھنا ہے. الف اچھا ہے، جن کا بھی کام ہے یہ الف بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. لیکن قلم آپ نے بھی بہت جلی قلم استعمال کیا، موٹا قلم استعمال کیا. تو قلم تھوڑا سا چھوٹا رکھیں تاکہ آپ آگے جا کر اچھا کام کر سکیں. کیونکہ پہلے ہی مرحلے میں جب آپ بڑا قلم اٹھا لیتے ہیں تو پھر چھوٹا کام نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں ملک پاکستان میں سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے کہ ایک مبتدی بگنر کو بڑا قلم تھما دیا جاتا ہے تو پھر وہ خفی لکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا. حالانکہ تمام خطوط چھوٹے خط سے، چھوٹے قلم سے سیکھے جاتے ہیں، پھر جا کے ان میں جلی کی طاقت خود پیدا ہو جاتی ہے. تو اس پر آپ سب کے لیے گزارش تھی کہ چھوٹا قلم استعمال کیجیے. یہ بہتر آ رہا ہے، اس کو تھوڑا سا مزید لا کے تھوڑا گھما کے پھر یہ لائیں. بالکل تھوڑا سا سیدھا چلا گیا، یہ یوں گھوم کے ایسے گھوم کے یوں جائے گا. یہ تھوڑا سا ڈھیلا ہو گیا، اس کو اوپر چست انداز میں لکھے جا کے پھر یہ ادھر لے کے آنا ہے اور پھر یہ سیدھا ہوگا تو یہ اور اچھا لگے گا. یہاں اس کا سائز چھوٹا ہو گیا، اس کی لمبائی اس کو دیکھیے گا. دال اس طرف بہت زیادہ آ گیا، اس کو یوں اس طرف آنا تھا اور پھر دال بننا تھا. تو دیکھیں یہاں اس کی شکل ویسے ہی جو ریڈ مارک میں نے کیا ہے اسی سے اس کی شکل نکل کے سامنے آئی ہے. یہ بہت اس طرف چلا گیا ہے، اس طرح اس کے اینڈ کا جو رخ ہے وہ بھی اس طرف جا رہا ہے، جب اس کو تھوڑا سا اس طرف ہونا چاہیے تھا.
تو اس طرف بھی توجہ دیجیے گا. اب تک مجھے موصول ہونے والے یہ تمام کام آپ کے سامنے میں نے ان کی اصلاح کر دی ہے. قلم سے اصلاح کی جانب آتے ہیں اور پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے گا الف کا رخ زیادہ ترچھا نہ ہو. زیادہ ترچھا ہوتا ہے تو موٹا آتا ہے. اور فوراً ایسے لا کے ایسے نہ کریں یا ایسے لا کے فوراً ایسے نہ کریں. یہ تمام چیزیں آپ نے نہیں دہرانی. با میں رکھ کے بالکل موٹا لا رہے ہیں یا بہت زیادہ گھما رہے ہیں یا سوری یہ لمبا لا رہے ہیں یا بہت زیادہ گھما رہے ہیں, تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ رخ بھی ٹھیک نہیں ہے. رخ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر یہ موٹا بنتا ہے. یہ جیسے کہ اللہ کے کام میں مہام کے کام میں ہو رہا ہے. یہ لائیں, میں نے بتایا تھا کہ 1.5 نقطہ لائیں گے, پھر بعد میں یہاں سے یہ چھپ جاتا ہے. ترچھا قلم ہو یہاں پہ تو یہ چیز پتلی رہتی ہے. پھر آہستہ آہستہ جب ادھر آتے ہیں تو قلم خود بخود موٹا ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ گھوم رہا ہوتا ہے. جب یہاں پہنچتے ہیں تو یہ پہنچ کے یہ بس قلم ٹچ کرنا ہوتا ہے. اس حصے کو دیکھیں ترچھا قلم. اب یوں لاتے ہیں تو یہ موٹا ہو جاتا ہے, یا پھر اس میں بہت زیادہ گہرائی آ جاتی ہے. تو یہ چیز نہیں کرنی. جیم میں یہ چیز ہو رہی ہے, یہ چیز ہو رہی ہے, یہ چیز ہو رہی ہے. اگر یہ صحیح بنتا ہے تو یہ چیز ہو رہی ہے, چھوٹا بن رہا ہے. پتلا لائیں, آہستہ آہستہ کام تو موٹا ہو گئی ہے. اب سیدھا لا کے
सीधा लाके जब कलम को यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा करने लगते हैं तो फिर यहाँ ज्यादा मोटापन नहीं आता, और अगर सीधा लाके बिल्कुल यूं करते हैं तो यहाँ पर फिर ज्यादा मोटापन आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कलम को इस हिस्से में तिरछा रखा करें, ये लाकर जैसे कलम घूम रहा है कलम को थोड़ा तिरछा कर दें ताकि यहाँ पर पतलापन रहे। दाल में ये हो रहा है कि बहुत ज्यादा घुमा रहे हैं, ज्यादा घुमा रहे हैं और मोटा मोटा रख रहे हैं, पतला नहीं कर रहे, या छोटा बना रहे हैं, या ये बनाकर यहाँ कलम रखने के बजाय नीचे कलम रख रहे हैं। सॉरी, ये मुझे फौरन आगाह कर दिए करें, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं स्क्रीन की तरफ, मोबाइल की तरफ नहीं देख रहा होता, नीचे कागज़ पर देख रहा होता हूँ, तो आप लोग माइक पर मुझे कह दिया करें। खास तौर पर जो आपके सवालात हों वो माइक पर कर दिया करें ताकि फिर वो पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि स्क्रीन पर फौरन वो चंद सेकंड में गायब हो जाता है, फिर पूरा वो मैसेज का इनबॉक्स खोलना पड़ता है और स्क्रीन रोटेट हो जाती है, कई किस्म के मसाइल होते हैं फिर। अब या तो बहुत घुमा दिया, या मोटा मोटा घुमा दिया, या छोटा बना दिया, या ये करके नीचे नोक रखी तो फिर ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पर या इसको ये बहुत ज्यादा यूं घुमा दिया, इसका रुख ऐसे ही हिलाकर रोक दिया तो यूं चला गया, ये सारी गलतियां हैं। या बिल्कुल इसको ऊपर से नीचे नहीं लाए बल्कि इसको सीधा सीधा बना दिया, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जीम के ऊपर का हिस्सा ये देखें, ये रखा, थोड़ा सा ऊपर गए, नीचे लाए, ये चीज रख के ऊपर जाना है, फिर तिरछे होके जब इस लाइन के बराबर यहाँ पहुंचे तो सीधा हो जाना है और फिर कलम को खोल लेना है। अब इसको हल्की सी लाइन के साथ मिला दें तो ये और बेहतर हो जाए। सर कर्व करते वक्त कलम बारीक कैसे करें? कलम बारीक करने का तरीका मैंने बताया कि कलम या तो आप थोड़ा तिरछा कर देंगे, या फिर आपको ये करना पड़ता है कि कलम के अगर हम 4 हिस्से करें, कलम के अगर 4 हिस्से करें, 1 2 3 4, तो आप 1/3 1/4 सॉरी 1/4 हिस्सा कलम का उठा लें। ये ऊपर के 3/4 हिस्से काम कर रहे हैं, ये उठा दिया नीचे वाला जहां से मेरा नाखून है, और बाकी आपने ऊपर का कलम इस्तेमाल किया, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ट्रिक इस्तेमाल की है। किया कि यहाँ पर सीधा करके अब मैंने नीचे की नोक हल्की सी उठा ली, इसके लिए आपको बहुत मशक चाहिए। अब कलम मेरा सीधा ही था लेकिन नीचे की 1/3 या फिर 1/4 नोक मैंने उठा ली थी। या तो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि कलम को सच्चा कर दें इस तरफ और फिर ये चीज लेके आएंगे। ये देखें दोनों में इसकी मोटाई बराबर है। बात समझ गए आप लोग?
تو कलम की मोटाई का मैं बता रहा हूं। कलम की मोटाई या तो आप एक हिस्सा कलम का उठा लें 3 हिस्सों में से या 4 हिस्सों में से, या फिर आप तिरछा करके बनाएं। ये 2 तरीके हैं जीम के नीचे वाले हिस्से को बनाने के। और दाल में ये लेके आए, पतला किया, फिर 2/3 नोक स्याही में 1/3 सफेदी में। ये रखने के बाद, सॉरी ये बाल आ गया मेरे कलम में, यहाँ रखा, ये यहाँ घुमाया तो ये रुख इस तरफ हो गया और मोटा भी हो गया, घूम भी गया। ये 2 तरीके। इसमें थोड़ा सा यूं जाके फिर ये हुआ, फिर इधर गया, इसमें गोलाई के साथ। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ। एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं जरा अपना नेट चेक कर। तो हम आगे बढ़ते हैं। दाल के बाद बारी आती है रॉ की। रॉ 3 स्ट्रोक्स पर मुश्तमिल है, 1 2 3। पहला हिस्सा 1 नुक्ते का, दूसरा हिस्सा 2 नुक्तों का, तीसरा हिस्सा भी 1 नुक्ते का। इसका जाविया, कलम तो हमारा सीधा ही होगा, अच्छा भी रख सकते हैं, ये मैं बताता हूँ। ये यहाँ कलम थोड़ा तिरछा होगा, यहाँ भी तिरछा रख सकते हैं, इसको मोड़ते हैं दाल की तरह, और ये फिर हमारा तिरछे कलम से बनता है और ये नोक से बनता है। इस हिस्से को, आखिरी हिस्से को हमने ड्रॉ करना होता है, और बाकी ये 2 हिस्से पूरे कलम से बनते हैं। आइए पहले इसकी बनावट देखते हैं और उसके बाद हम गौर करते हैं इसकी बारीकियों की तरफ।
یہ حصہ لمبائی میں 2 نقطے، چوڑائی میں 2 نقطے، یہ 1 نقطہ، یہ حصہ جتنا یہ حصہ ہوتا ہے پہلا اتنا یہ حصہ آخری حصہ، اب یہ 70 کے زاویے پہ سوری 80 کے زاویے پہ، یعنی اگر اس کو ہم 80 کے زاویے پہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو ہم 90 کے زاویے پہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ 90 کی زاویے میں رکھنے کی صورت میں یہ اس طرح گھومتا ہے جس طرح ہم نے دال کو گھمایا تھا ایسے، لیکن یہ زیادہ گھمایا تھا اسی وجہ سے دال کو اس لیے یہاں پر ایک نوک سی دکھائی دے رہی تھی ڈرا میں، اس کو فوراً گھما دیتے ہیں اور یہ با کی طرح ہوتا ہے، جس طرح با میں ہم کرتے ہیں نا یہ چیز، تو یہ با کی طرح بنتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ گھوما ہوا ہوتا ہے، جب یہ با کی طرح ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ترچھا قلم اس کے مقابلے میں ترچھا قلم، یعنی اگر یہ 90 پہ تو یہ 80 پہ، اگر یہ 80 پہ تو یہ 70 پہ، اس طرح سے تھوڑا سا ترچھا قلم استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کے اینگل کی وجہ سے اس کا اینگل تبدیل ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ سیدھا رکھیں گے تو یہ اس کے مقابلے میں تھوڑا سا ترچھا ہوگا، یہ ترچھا رکھیں گے تو یہ والا حصہ اوپر کے مقابلے میں تھوڑا سا اور ترچھا ہوگا۔ اب یہ جب ہم یہ قلم کے آپ نفسیات کو سمجھیں، ترچھا رکھ کے جب ہم اس سے حرف آتے ہیں تو خود بخود یہ موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اس کو قلم کو کھولنا ہے یا ایسا کچھ کرنا ہے، یہ نہیں ہے۔ جب ترچھا رکھ کے ہم آتے ہیں یہ اس طرف تو یہ خود بخود موٹا ہو رہا ہے۔ اب یہ موٹا ہو رہا ہے، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو ایسے بالکل اسٹریٹ سیدھا بنانا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ہلکی سی اس میں گولائی ہے۔ جب اس کے برابر پہنچے ہم اس کے برابر، تو اب نیچے والی نوک اٹھا کر اوپر والی نوک سے آگے لے کے جانا ہے اس کو، یہ دیکھیں، یہ ذرا جو اہم اس کا پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے، یہاں کر کے اس کو ہم ڈرا کرتے ہیں اور پھر یوں کر کے اس کو فل کر دیتے ہیں۔ اب نیچے ایسا بھی نہیں ہے کہ نیچے اس کے بالکل ایسے نوک نکلے اور پھر یہ کریں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو زیادہ آگے لے کے جانا بھی ٹھیک نہیں ہے، جتنا حصہ یہ ہوگا اتنا حصہ یہ ہوگا، یعنی وہی 1 نقطے کے برابر۔ اس کو زیادہ اوپر بھی نہیں لے کے جانا اور اس کو زیادہ سیدھا بھی نہیں لے کے جانا، بلکہ درمیانی شکل ہوتی ہے، اس طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اوپر کی جو شکلیں ہیں اوپر جاتے ہوئے وہ اس کی خاص مخصوص حالتیں ہیں، حالت اتصال میں، یعنی ہم کسی حرف کے ساتھ جب اس کو جوڑتے ہیں تب جا کر یہ آگے جا کے کسی کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم اس کو زیادہ اوپر کریں، ربی، یا پھر آپ آگے جا کے آپ پڑھیں گے واو یا را کو ہا کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، ہا پھر اس طرح سے بناتے ہیں، ویسے ہا یوں ہوتا ہے، لیکن جب واو را کے ساتھ جوڑ کے بنائیں گے تو ایسے ہوگا۔ جیسے کہ ہم لکھتے ہیں مسفرہ، تو اس طرح سے پھر جب کھینچتے ہیں کسی لفظ کو را سے پہلے تو را کا یہ حصہ بڑا ہو جاتا ہے، یہ الگ قاعدہ ہے، یہ حالت اتصال میں جوائننگ لیٹرز میں جب بات آئے گی پھر میں بتاؤں گا۔ ابھی یہ سمجھیں کہ اس کو زیادہ لمبا کرنا 1 نقطے سے زیادہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، زیادہ اونچا کرنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، زیادہ سیدھا کرنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، درمیان ہونا چاہیے، اور اتنا حصہ یہ پتلا ہونا چاہیے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، را کی بنیادی شکل آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی۔ یہاں اس کی نیچے یہاں پر ایک نقطہ سما جائے اس کے بغل میں، آدھا نقطہ بھی آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، وہ پھر میں نے بتایا کہ اگر یہ زیادہ ترچھا ہے تو زیادہ فاصلہ آئے گا، اور اگر کم ترچھا ہے تو پھر کم فاصلہ آئے گا، جیسے یہاں پر آدھا نقطہ آ رہا ہے۔
یہ چیز ڈرا کریں گے ایسے. یہ آپ کا را ہو گیا، را کی پہلی شکل جو اس کی اصل شکل ہے. دوسری شکل را کی وہ میں آپ کو بتاؤں. اس میں قلم کو ترچھا رکھیں گے، ایک نقطہ ہم بنائیں گے. اس طرح نقطہ بناتے ہیں. نقطہ بنا کے ہم یہ پورا ایسے اس جانب نقطہ بنایا، پھر گھماتے گھماتے ادھر بھی لے کے آنا، قلم کو بھی گھمانا ہے ایسے. قلم کو ایسے انگوٹھے کو اپنے اوپر کی طرف لے کے جانا، اور یہ شہادت کی انگلی نیچے کی طرف جائے گی. قلم آپ کا ایسے مڑے گا. جب ایسے مڑے گا تو دیکھیں یہ کر کے یہ پتلا ہو جائے گا. اور یہ پتلا ہوگا تو یہ اب پتلا ہوا، دونوں نوکیں آمنے سامنے، یعنی اس رخ پر دونوں نوکیں جب آمنے سامنے ہوں قط تو بالکل دیکھیں پتلی لکیر بنتی ہے نا. یہ ہو کر یہ پتلا ہوا، پھر ایسے لگ رہا ہے یوں مڑیں گے، یہاں پھر ایک نقطہ ہے. تو یہ میں سمجھانے کی غرض سے بتا رہا ہوں کہ یہ بھی نقطہ، یہ بھی نقطہ، یہاں پر نقطہ سما جائے یہ، اور یہاں سے دیکھا جائے تو 1 2 3 نقطے ہیں. پھر دیکھیے اور ٹوٹل دیکھیں گے تو 1 2 3 4 5. یہ آئے گھماتے ہوئے یہاں سے یہاں تک سیدھی لائن قائم کریں تو ایک نقطہ یہاں آنا چاہیے. اب جب یہ بنا دیا آپ نے 1 2 3 تو یہاں رکھ کے قلم کو یہ گھمایا اور واپس جس رخ پر یہ اس رخ پر یہ موٹا ہوا، اور جیسے ہی یہاں پہنچے ایک نقطے کے بعد اوپر لے جانے کے مقام پر پہنچے تو یہ پتلا کر دیا. یہاں پر سے با کی طرح ایک قط لگانا ہے. یہ پہنچنے کے بعد آپ نے ایک قط لگانا ہے. تھوڑا سا پتلا بھی کر سکتے ہیں، یوں قلم سے، پورے قلم سے بھی ایسے کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک نقطہ آ جائے بس. یہ والا را آپ کو سمجھ میں آ گیا. یہ جی یہاں سے پورے قلم کے ساتھ گھمائیں گے. جی بالکل، سوال پوچھیے اگر کسی نے پوچھنا ہے. ایکسکیوز می سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر وہ جو پہلا را آپ نے بنایا ہے، اگر ہم اس کو ایک اس کے نیچے بیس لائن کرتے ہیں تو اس کا اینڈ پوائنٹ سلائٹلی اوپر اٹھا ہوا ہوگا نا؟ جی یہ اٹھا بہت ہے. کتنا، ہاف کوارٹر کٹ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. رائٹ. یہ آپ کا ایک خط آ گیا پورا. ٹھیک ہے. یہ خط پورا اتنا اٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو یہ جوڑنے کے اس میں چلا جاتا ہے، لیکن اس میں آپ اس سے کم بھی اٹھا سکتے ہیں. یعنی آپ نے کتنا کہا؟ یہ 2/3. یہ دیکھیں ایک نقطہ یا 2/3. وہ پھر میں نے بتایا کہ دیکھیں یہ جو اس کو میں نے زیادہ ترچھا کیا ہوا، اس کو کم ترچھا کیا. جب اس کو کم ترچھا کیا تو یہ بھی کم ترچھا ہوا، جب اس کو زیادہ ترچھا کیا تو یہ بھی اوپر گیا. تو وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جی سر، جزاک اللہ. اب باری آتی ہے کہ ہم اس کو کہاں لکھتے ہیں نا. جیسے کہ میں نے پچھلے اسباق میں، پچھلے لیکچرز میں یہ عرض کی کہ ہم جیسے کہ دال کا جو نشست ہے وہ یوں رکھتے ہیں، تو را ہمارا یہ چیز، یہ را کی یہ لائن پہ آتی ہے، باقی یہ حصہ لیے لائن کے نیچے آتا ہے. لیکن یہ مفرد میں بتا رہا ہوں. مرکب میں را اپنی جگہیں بدلتا رہتا ہے، کبھی اتنا حصہ اوپر ہے، کبھی اتنا حصہ اوپر ہے، کبھی پورا اوپر ہے لائن کے. تو یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. اس کی طرف آپ انشاءاللہ جب کمپوزیشن میں بات ہوگی، ویسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس کی بیٹھک ہے. اتنا حصہ جیسے با کا تھا ویسے را کا. اب یہ مڑ کے یہاں یہ چیز، اس کو ان میں
عام طور پر جو عمومی غلطیاں ہوتی ہیں وہ میں بتا دوں کہ یہ یا تو یوں گھماتے ہیں پورا پورا ایسا موٹا، یا اس کا رخ ٹھیک نہیں ہوتا، یا پھر یہ بہت پتلا کر دیتے ہیں، یا پھر یہ پورا پورا موٹا کر دیتے ہیں، یا پھر یہی کہ اس کو ایسے کر کے یہاں نوک بنا دیتے ہیں اور پھر اوپر لے جاتے ہیں۔ یہ ساری غلطیاں آپ لوگوں نے نہیں دہرانی را میں، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں یا تو فوراً جلدی نیچے آ جاتے ہیں، میں نے بتایا کہ ایک نقطہ یہاں ہونا چاہیے، اور یا تو یہ کرتے ہیں کہ ایسے موٹا موٹا نیچے آ جاتے ہیں پھر فوراً پتلا کرتے ہیں، اس میں پھر سیدھا چلے جاتے ہیں، یا پھر اس کو زیادہ بڑا کر دیتے ہیں۔ یہ ساری غلطیاں نہیں دہرانی آپ لوگوں نے۔ اب را میں یہ ہوتا ہے کہ اس والے را میں جو مفرد را کی نشست ہے وہ اتنا حصہ یہ لائن سے نیچے ہوتا ہے، یہ جو دوسرا سٹیپ ہے نا یہ لائن سے نیچے ہوتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں تو 3 اسٹروکس ہیں، 1 2 3، تو آپ یہ 2 اسٹروکس میں بنا سکتے ہیں کیونکہ آخری کا حصہ ہم ڈرا کرتے ہیں تیسرے اسٹروک میں، جبکہ یہ ہم 1 اور 2 اسٹروک میں بنا سکتے ہیں۔ تو جس حرف کے جتنے اسٹروکس ہوں ان کو اتنے ہی اسٹروکس میں بنانا چاہیے، یہ نہیں کرنا ہوتا کہ آپ ایک ہی قلم میں پورا لفظ بنا دیں، پورا حرف بنا دیں۔ تو اس طرح قلم کے حرف کے ان جو حساس مقامات ہوتے ہیں، پوائنٹس ہوتے ہیں، ان میں قلم کی نزاکتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ امید کرتا ہوں را بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آگے ہوگا، اسی لیے حرف اس کے ساتھ ٹچ ہوگا تو یہ اس کا یہ حصہ تھوڑا چھوٹا بھی ہو جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے سین کی۔ سین بھی ہو جائے آج۔ جی استاد جی ہو جائے۔ اچھا جی، سین میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ سین بڑے ہی زیادہ استعمال ہونے والے حروف میں سے ہے، اور اس کی بناوٹ کافی طرح سے کافی طریقوں پر ہے، اور اس میں غلطیاں بھی سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے دیکھیں، پہلے میں آپ کو سین بنا کے دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کا خط نسخ کا سین۔ ایک نقطہ، 1.5 نقطہ، تھوڑا اوپر سے یہ تھوڑا سا یہ والا شوشہ نیچے، 1 2 2.5، 1 2 3، 1 2 3، اوپر والی نوک، نیچے والی نوک، نیچے والی نوک کے برابر میں اس کا اختتام، یہ دو نوکیں برابر، اور یہ جو نوک ہے اس کی ایک نوک یہ ہے، ایک نوک یہ ہے، تو اس کی سیدھ میں یہ والی نوک، یہ والی، اس کا جو گھماؤ ہے وہ آدھا نقطہ۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں؟ اب میں ذرا تفصیل میں جاتا ہوں۔ تفصیل یہ ہے کہ یہ جو حصہ ہے 2 طرح کا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم اس کو رکھ کے سیدھا نیچے لاتے ہیں، یعنی ایک نقطہ یہ ہوتا ہے نا، نقطہ اس رخ پہ بنتا ہے، اس نقطے کو ذرا نیچے کے رخ پہ بنایا، یہ چھوٹا سا یہ کیا،
کڑا لمبا نقطہ ایسے یہ کیا اور پھر یہ کر دیا. یا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا گھما کے بناتے ہیں, کرو ہوتا ہے تھوڑا سا. جب یہ بناتے ہیں نقطے کی طرح سیدھا لا کر یہ بناتے ہیں تو یہاں پر یہ اسٹریٹ ہے یوں اور یہ ہے یوں. نہیں بھائی سولوس میں نہیں, سولوس میں تو یہ کافی گھما ہوا تھا. یہ سولوس کے قریب قریب ہے لیکن اس کا سائز آپ لوگ دیکھیں یہ ہے ایک نقطے کا اور اس میں 1 2 3 نوک ہیں. جب ہم یہ بناتے ہیں یہ گول والا تھوڑا سا گھما کے تو اس میں ایک نوک یہ ہے, ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے, ان میں فاصلہ برابر برابر. اب اصل امتحان یہاں ہے, آدھا قلم سیاہی میں آدھا سفیدی میں یہاں رکھا. تو اس میں 2 طریقے ہیں کہ آپ پورے قلم سے بنائیں یا پھر قلم کا 1/4 حصہ اٹھا لیں, جیسا کہ ہم نے جیم کے اس اسٹروک میں بنایا تھا. تھوڑا سا اٹھا لیں یہ چیز, یہاں سے موٹا یہاں سے آگے پتلا ہو گیا. خاص طور پر یہ مرکب میں ہوتا ہے جب ہم کسی حرف کے ساتھ سین کو ملا کے بناتے ہیں, جیسے کہ بسم اللہ. اسے ترچھا کر کے ایسے کر کے یہاں تھوڑا موٹا ہو گیا یہ چیز. تو بہت زیادہ باریکی میں جا رہا ہوں, پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے, اس لیے سکھا رہا ہوں تاکہ شروع ہی سے آپ اچھی چیز سیکھیں. جب آپ مفردات پہ فوکس کریں گے تو پھر آگے آپ اتنے آسانیاں ہوں گی آپ کے لیے کہ انشاءاللہ آپ لوگ دعائیں دیں گے. اور یہ بات جیسے کہ ہم قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے بچے کو کیا چیز درکار ہوتی ہے. ایک بچہ پہلے وہ قاعدہ پڑھتا ہے, قاعدے میں پھر وہ مفردات والی تختی پڑھتا ہے, حروف مفردات. اور آپ کو پتہ ہے بچہ پورے قاعدے میں اتنا وقت نہیں لگاتا ہے جتنا وہ شروع کی پہلی اور دوسری تختی میں لگاتا ہے. مفردات اور مرکبات پہلی اور دوسری تختی میں کہ وہ مہینوں تک وہ ایک ہی سبق پہ رہتا ہے, بار بار استاد اس کو سمجھاتے رہتے ہیں حروف کی پہچان, حروف کی پہچان, حروف کی پہچان. تو ہم نے پہلے یہاں حروف کی پہچان کو قلم سے ادا کرنا اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں. اسی لیے پہلے ہم نے حرف کو پہچاننا ہے. اب چاہے آپ سیدھا بنائیں چاہے آپ گول بنائیں, پھر آپ اس کو لے کے آئیں گے. یہ جو نوک تھی یہ والی اس کے برابر یہاں تک, اس کا جو ترچھا پن ہوگا نا یہاں تک. یہ نہیں کریں گے کہ اس کو ہم اونچا لے جائیں گے, زیادہ اونچا نہیں, یہ بس 1/3 نقطہ یہاں آ جائے. زیادہ اونچا نہیں لے جانا, زیادہ سیدھا نہیں لے جانا, اس کو ترچھا لے جانا ہے. اس نوک تک جب پہنچیں گے پھر ہم نے ترچھا تھوڑا سا جس رخ پہ یہ تھا اس رخ پہ یہ ترچھا قلم رکھیں گے. یہ دیکھیں یہ 80 یہ ترچھا قلم, یہ قط رکھا, خالی قط رکھا اور یہ لے کے آ گئے اس سے تھوڑا سا نیچے. جس طرح عربی کا 2 بنتا ہے نا, 2 اردو کا 2 بناتے ہیں ایسے. یہ گہرائی زیادہ ہے, تھوڑی سی گہرائی اس میں کم ہوتی ہے. یہ بنایا جب اس کے برابر, اب اس کو یہاں روک دینا ہے, اس کو اوپر نہیں لے کے جانا, اس کو یہاں روک دینا ہے اور اگلا اسٹروک یہاں رکھ کے اس طرح یہ شروع کیا تھا اسی 80 پہ رکھ کے آپ نے یہ اسٹروک لے کے آنا. اور جس طرح دال کو پتلا کیا تھا یا با کو پتلا کیا تھا اسی طرح یہ اسٹروک بھی آپ کا پتلا ہوگا. جب یہ پتلا ہوا اور ٹوٹل 1 اور 2 نقطوں کے برابر نیچے آیا تو بس اب آپ نے ترچھا ہلکا سا جس رخ پہ یہ ہے اس رخ پہ یہ رکھ کے تھوڑا نیچے آنا ہے, پہلے تھوڑا نیچے اور پھر سیدھا پھر اوپر, یہ تو نیچے پھر سیدھا پھر اوپر. یہ چیز لے کے آنی. ایسے گول دائرہ بھی نہیں ہوگا اور بالکل سیدھا بھی ایسے نہیں ہوگا, باغ کی طرح ایسے نہیں. یہ چیز پھر یہ پھر یہ.
یہ گھوم کے اس طرف جائے گا جس طرح با ختم ہوتا ہے، یہ بھی اسی طرف جائے گا. یہی بس جیسے نکلے یہ گھمایا، اور یہ چیز ہم بعد میں لفظ اللہ لکھیں گے. لفظ اللہ کے نیچے کا حصہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. خط نصب یہ دیکھیں، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ یس ترچھا قدم تھوڑا نیچے، پھر سیدھا، پھر ایک گھماتے ہوئے. اس میں پھر میں آپ کو عمومی غلطیاں بتا دوں. ایک تو یا تو اس کو زیادہ گھمانا، یا اس کو بالکل پتلا لانا سیدھا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ترچھا رکھیں، سیدھا لے کے آئیں. سیدھا لے کے آئیں گے ترچھا رکھ کے تو ایسا لگے گا کہ یہ گول ہے. یہ صحیح ہے. دوسرا اسٹروک زیادہ نیچے رکھنا پھر یہ بنانا، تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ کیا، پھر آدھا قدم یہاں، آدھا یوں کر کے. یہ بالکل یہ حصہ ایسے کر کے یہ گول نہیں بننا چاہیے سلوس کی طرح، بلکہ یہ یوں اور یہ یوں، یہ چیز. اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو بہت اونچا کر کے، یہ بھی نہیں. پھر اس میں اس کو بالکل گول کرنا، ایسے بھی نہیں. اس کو ایسے سیدھا کر کے لانا. یہ چل جاتا ہے کہ یہ ترچھا ہے اور یہ سیدھا ہے، یہ چل جاتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی تھوڑا ترچھا رکھا جائے. صحیح ہے لیکن ترچھا رکھنا زیادہ صحیح. جب سین جوائنٹ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو ایسے کر کے یوں کرتے ہیں، یہاں پر ہلکی سی اٹھان، اور پھر یہ چیز بنتی ہے یوں. جو آگے جا کے یہ جڑ جاتا ہے کسی حرف کے ساتھ، اس میں یہ نوکیلی سی چیز بنتی ہے. جبکہ جب مفرد ہو تو اس میں گولائی ہوتی ہے. اب اس حصے کو اس کے برابر سے شروع کرنا تو یہ غلط ہے. اس کو زیادہ گھمانا یہ بھی غلط ہے. اس کو بالکل سیدھا لانا یہ بھی غلط ہے. اور اس کا دائرہ 3 نقطوں کا ہونا چاہیے. یہ جب آپ نے بنا لیا تو سین، صاد، قاف، نون، لام، یا وغیرہ یہ سب میں آپ کے لیے مددگار ہوگا. یہاں کا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، سب میں آپ کے لیے یہ مددگار ہوگا یہ والا دائرہ. تو اس کو یاد رکھیے گا. یہ 3 حروف آپ لوگوں کے لیے کافی ہیں، کیونکہ ابھی بیچ میں صرف 2 دن کا فاصلہ ہے.
جب ہم بدھ کی کلاس لیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہم پھر زیادہ حروف بنائیں گے. چونکہ بنیاد ہے تو بنیاد میں آپ لوگوں کو ذرا دھیرے دھیرے ہی چلنا ہے. ابھی کشش کا میں بتا دوں سین کشیدہ بھی ہے تو پھر وہ آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی. اس کی جو نشست ہے نا وہ یہ اتنا نشست کے اوپر اور باقی یہ جو جوڑ ہے یہ نشست کے نیچے. لیکن مفرد کے اندر، مرکب میں پھر یہ حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. یہ بات میں بار بار آپ کو عرض کر رہے ہیں. اب ہم ان حروف کو یکمشت ایک ساتھ لکھتے ہیں. سر بلر ہے. اپنا مائک آف کر دیجیے گا. استاد شوقی نے جس طرز پر لکھا ہے میں اس طرز پر لکھنے جا رہا ہوں. یہاں لا کر قلم کے ایک تہائی حصے کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر یہ بات. یہ اس کے برابر آپ لوگوں کو میں استاد شوقی کا کراسہ بھیجوں گا انشاءاللہ. کراسہ مطلب سلیبس، کاپی کو کہتے ہیں کراسہ عربی میں. یہ میں بھیجوں گا انشاءاللہ. اس کو دیکھ کے آپ نے مشق کرنی ہے. اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوانا ہے آپ لوگوں نے A3 سائز پر.
A3 سائز کے پیپر پر اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں اور پھر جو سائز بنے آپ کے قلم کا اس حساب سے آپ اس کی مشق کیجیے. ویسے تو 1.5 mm بنتا ہے لیکن 1.5 mm سے آپ کے لیے مشق کرنا مشکل ہو جائے گا. میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ یہ آپ دیکھیں A3 سائز پر یہ بڑا پرنٹ آؤٹ میں نے نکالا ہے. الگ کر کے اور نصب کی پٹیاں الگ کر کے میں نے یہ پرنٹ آؤٹ نکالا ہے اور اس سے دیکھ کے میں مشق کرتا ہوں, مطالعہ کرتا ہوں. آپ لوگوں نے بھی یہ مطالعہ کرنا ہے. ویسے یہ جو کراسہ ہے وہ استاد شوقی کا جو اوریجنل سائز ہے وہ تقریباً A4 سے تھوڑا سا بڑا ہے, لیکن اندر کا جو پیج ہے وہ A4 بن جاتا ہے, A4 سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. تو اس میں تو آپ کا قلم تقریباً 0.5 ملی میٹر یا 0.7 بنتا ہے جو نصف کا سائز ہے. لیکن اس کو میں نے A3 پر پرنٹ کروایا ہے تو یہ بڑا ہو گیا ہے. یہ آپ کو اس کی PDF مل جائے گی انشاءاللہ. اور باقی جو لوگ اگر منگوانا چاہیں تو ہمارے گروپ میں ہمارے حسان بھائی ہوتے ہیں, وہ انشاءاللہ اس کا انتظام کر لیں گے, تو وہ آپ ان سے منگوا سکتے ہیں. PDF میں بھیج دوں گا, آپ پرنٹ آؤٹ بھی نکلوا سکتے ہیں اس کا. لیکن اس کے لیے زحمت یہ کرنی پڑے گی کہ اس کی الگ کٹنگ کروا کر کسی ڈیزائنر سے, کیونکہ میں جو آپ کو بھیجوں گا وہ یہ والا ہے, یہ والا ہے. اس میں ثلث اور نسق دونوں ہیں. یہ اوپر والے ثلث ہیں, اوپر نیچے, اور درمیان میں نسق ہے. تو اس کی الگ سے فائل کی کٹنگ کر کے اس کو پھر A3 سائز پر اس طرح سے پرنٹ کروانا یہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہو جائے گا. اور یہ کریں گے کام تو یہ اچھا رہے گا آپ لوگوں کے لیے, ورنہ اسی کو A3 سائز پر پورے کے پورے کو پرنٹ نکلوا لیں. تو یہ اس میں تو یہ سائز بہت چھوٹا ہے, اور اس کو اگر آپ A3 پہ پرنٹ کرواتے ہیں پورے کراسے کو تو یہ دیکھیں یہ A3 پر میں نے اس کو پورا کروایا ہے. آپ الگ کر کے نسق کا کراسہ بھیج دیں, لیکن وہ نسق کا جو استاد شوقی کا الگ والا کراسہ ہے اس میں الفاظ تھوڑے سے کھا لیے گئے ہیں, یعنی اس کی ٹریسنگ اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ الگ دکھتے ہیں, شوقی کے نہیں دکھتے ہیں. اب میں نے یہ A3 پہ پرنٹ نکالا ہے تو اس کا 1 mm تقریباً سائز ہے, جبکہ اس کو جو میں نے کٹنگ کر کے الگ سے جو نکالا ہوا ہے یہ والا, تو اس میں اس کا جو سائز ہے وہ 2 mm ہے. 2 mm والا پھر زیادہ بہتر لگتا ہے. اچھا یہی والا اگر آپ کے پاس ہے تو یہ والا پھر آپ شیئر کر دیں سب سے, تاکہ سب کو آسانی ہو جائے. صرف نسخ کے پیس اچھی ریزولوشن میں آپ بھیجیں تو یقیناً یہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. اچھا یہ اس طرح سے ٹھیک ہے, اچھا کیا آپ نے. تو آج سب کچھ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی جی وہ ساری سمجھ آ گئی, ساری ٹھیک, الحمدللہ. باقی لوگوں کو جی سر سمجھ تو آ گیا, پریکٹس کریں گے تو پتہ چلے گا. جی چلیں جی, اچھی بات ہے, پریکٹس کرنی ہے آپ لوگوں کو. جو اس تفصیلی سے سمجھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بہتر سے بہتر کام کریں, صحیح نہج پر چل کر ہم نے آگے کام کرنا ہے. اور یہ ترک اساتذہ کے سلیبس پر رہتے ہوئے جو ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ, تو آئندہ میں مجھ سمیت آپ کو بھی انٹرنیشنل لیول پر میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو کچھ لنکس وغیرہ بھی شیئر کروں گا آپ سے, فیس بک کے, انسٹاگرام کے,
تاکہ یوٹیوب چینلز کے، تاکہ ان اساتذہ کو دیکھتے ہوئے، ان کی روش پر چلتے ہوئے آپ نظری مطالعہ بھی جاری رکھیں اور ان جیسا، بلکہ ان سے آگے نکلنے کی کوشش کریں ان کے نہج پر رہتے ہوئے. تو پھر انشاءاللہ دیکھیے گا، ابھی تو ابتدا ہے، آگے جا کے آپ اس میں کام کریں گے. اللہ تعالیٰ کس کو نوازتے ہیں، کس کو منتخب کرتے ہیں، یہ پھر آپ کے اخلاص اور مشق کے اوپر ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے کلاس میں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.